السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کرتے ہیں زکوٰۃ کے متعلق، اور چونکہ بہت لمبی ویڈیو بن جائے گی، اس لیے انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کو الگ الگ یعنی زکوٰۃ کے جو بیان ہیں اس کو میں الگ الگ پارٹس کے اندر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلے ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں زکوٰۃ کے متعلق کیا فرمایا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر زکوٰۃ کے کیا احکام بیان فرمائے۔ پھر اس کے اگلے ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم زکوٰۃ کے مسائل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین اکرام، زکوٰۃ کی معنی عربی زبان میں لفظ زکوٰۃ تطہیر یعنی پاک صاف کرنا، نشو و نما، برکت اور کثرت خیر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تطہیر پاک صاف کرنا، نشو و نما، برکت اور کثرت خیر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شرعاً مخصوص طریقے سے مال یا بدن کے جانب سے نکالی جانے والی چیز کو زکوٰۃ کہتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ مال کو پاک کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے کو گناہ سے پاک کرنے اور مال کے اضافہ و اصلاح اور آفات سے بچانے کا سبب ہے۔ زکوٰۃ کے مختلف انواع ہیں جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ زکوٰۃ کی فرضیت قرآن، حدیث اور اجماع سے ثابت ہے، اور اس کا دینی اہم رکن ہونا بالکل قطعی اور واضح ہے۔ لہٰذا جو زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ جو باقاعدہ خلم کھلا زکوٰۃ کا انکار کرے اور زکوٰۃ کو نہیں مانے وہ کافر ہو جائے گا۔ جو زکوٰۃ کی فرضیت کا قائل ہو لیکن ادا نہ کرے وہ فاسق و گنہگار ہے۔ زکوٰۃ کو مانتا تو ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی لیکن وہ ادا نہیں کرتا تو وہ فاسق اور گنہگار ہوگا۔ آخرت میں سخت عذاب کا سزاوار ہوگا۔ اور حکومت اسلامیہ اگر اسلامی حکومت ہے تو قہراً و جبراً اس سے زکوٰۃ وصول کرے، چاہے اس کے لیے قتال کی نوبت ہی کیوں نہ آئے، جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز سے واضح ہوتا ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو پھر حکومت کو یہ حکم ہے کہ وہ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا تو اس سے زبردستی زکوٰۃ جو ہے وہ وصول کرے، چاہے قتال کی نوبت ہی کیوں نہ آئے۔ یہ جو اسلامی اگر حکومت ہے تو وہ جو حکام ہے اس کے لیے حکم ہے، اتنا زبردست اسلام کے اندر زکوٰۃ کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم رکھو نماز کو اور دیتے رہو زکوٰۃ۔ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، لے ان کے مال میں سے زکوٰۃ کہ پاک کرے تو ان کو اور بابرکت کرے تو ان کو۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو لوگ گاڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، یعنی جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، مثلا زکوٰۃ نہ دے اور حقوق واجبہ نہ نکالے، جو ان کے اوپر حق ہے زکوٰۃ کا وہ نہ نکالے، سو ان کو خوشخبری سنا دے دردناک عذاب کی قیامت کے دن۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، ایسے مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہی رہتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا،
اور نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کو اچھی طرح اخلاص سے قرض دو، اور جو نیک عمل اپنے آگے یعنی آخرت کے ذخیرہ بنا کر بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پہنچ کر اس سے اچھا اور ثواب میں بڑا پاؤ گے۔ احادیث جبرائیل یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حدیث میں جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیث جبرائیل کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کے درمیان جو گفتگو ہوتی تھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم توحید و رسالت کی گواہی دو اور نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو اور رمضان کے روزے رکھو، بصورت استطاعت بیت اللہ کا حج کرو، یعنی اگر تمہاری استطاعت ہو تو حج بیت اللہ کرو یعنی حج کرو۔ صحیحین کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کے پانچوں باتوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا۔ کون سی پانچ باتیں؟ توحید و رسالت کی گواہی دینا، نماز کو قائم رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور استطاعت ہو تو حج بیت اللہ کرنا۔ رمضان کے روزے رکھنا، رمضان کے روزے رکھنا یہ اسلام کی بنیادی ارکان ہے۔ بہت سارے لوگ تھوڑی تھوڑی سی بیماری، نہیں میرا سر درد ہوتا ہے، نہیں میرے سے روزے جمتے نہیں ہیں، مجھے رکھنے تکلیف ہوتی ہے، مجھے بھوک برداشت نہیں ہوتی، آپ اسلام کے 5 جو ارکان ہیں اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، رکھنا ہی ہے۔ اگر میں نے پچھلے ویڈیو کے اندر سارے مسائل بیان کیا تھا کہ اگر کوئی عذر ہو، شرعی عذر ہو، شرعی سفر ہو یا پھر مریض ہو تو اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے صرف وقتی طور پر، لیکن اس کے آئندہ رمضان آنے سے پہلے اس کی قضا رکھنا ضروری ہے۔ اس کی قضا، روزوں کی قضا جو ہے وہ رکھنا ضروری ہی ہے۔ جس کو اللہ مال دے اور پھر اس کی زکوٰۃ نہ ادا کرے تو قیامت کے دن اس کا مال غنجہ، آنکھوں کے پاس 2 سیاہ نقطے والا سانپ بن جائے گا۔ دوبارہ سن لے ایک مرتبہ، جس کو اللہ مال دے پھر وہ اس کی زکوٰۃ نہ دے تو قیامت کے دن اس کا مال غنجہ، آنکھوں کے پاس 2 سیاہ نقطے والا سانپ بن جائے گا، یعنی خطرناک اور بہت زہریلا سانپ، اور اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ گلے کا توق جو چین گلے میں پہنتے ہیں، جو مالا گلے میں پہنتے ہیں، وہ سانپ بنا دیا جائے گا اس کے مال کو، اور گنجا سانپ اور 2 سیاہ نقطے والا اور زہریلا سانپ بنا کر اس کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ پھر وہ اس کے جبڑے کو گرفت میں لے گا اور ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مال کو، اس کے جو اس نے زکوٰۃ نہیں ادا کیا اس کو گنجا سانپ اور زہریلا سانپ بنا کر اس کے گلے میں پہنایا جائے گا، اور اس کے بعد وہ مال اس کے جبڑے کو، یہ منہ کو، دونوں ہونٹوں کو پکڑے گا اور پھر اس کو کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، جو دنیا کے اندر تو مجھے جمع کر کے رکھتا تھا، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا تھا۔ کسی کے پاس اونٹ یا گائے یا بکریاں ہو اور ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو بروز قیامت ان جانوروں کو سب سے زیادہ بڑی اور موٹی شکل میں لایا جائے گا۔ پھر یہ جانور مالک کو اپنے گھروں سے، اپنے کھوڑوں سے روندتے اور سینگوں سے مارتے رہیں گے۔ یعنی جن کے پاس بہت سارے مال، اللہ نے بہت سارے جانور عطا کیے ہیں، گائے، بیل، بکریاں اور دیگر گھوڑے، اور اس کی وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ گھوڑوں کا مسئلہ آگے انشاءاللہ آئے گا، لیکن باقی دیگر جو جانور ہے وہ اللہ نے ان کو بہت سارے دیے ہیں اور اس کو زکوٰۃ ادا نہ کرے تو وہ کیا کریں گے؟ اپنے کھوڑوں سے اپنے مالک کو کل قیامت کے دن روندیں گے، اور جب آخری جانور گزر جائے گا تو پھر پہلا لایا جائے گا۔ یعنی جتنے اس کے پاس جانور تھے وہ اس کو کھوڑوں سے اپنے روندتے ہوئے گزر جائیں گے اس کے اوپر، اور جیسے آخری جانور گزر جائے گا پھر پہلے کو لایا جائے گا، اور یہ سلسلہ سزا اور رسوائی کا جاری رہے گا جب تک کہ لوگوں کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ یعنی جب تک میدان حشر میں تمام عالم کا فیصلہ نہ ہو جائے
تب تک یہ سلسلہ میدان حشر میں ہی چلتا رہے گا۔ جہنم میں جانا وہ الگ چیز ہے، وہ بعد کی بات ہے، میدان حشر میں اس کے ساتھ یہ چلتا رہے گا۔ جس مال میں بھی زکوٰۃ شامل ہو، یعنی جس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی گئی، یا بغیر حق کے جس نے زکوٰۃ لے کر اپنے مال میں اسے شامل کیا، وہ برباد ہو جائے گا۔ مجھے اس پر سے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، پھر اگلا ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے جو زکوٰۃ کے مسائل کے تعلق ہے۔ میرے قابل قدر بزرگان محترم اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، زکوٰۃ اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارے معاشرے کا ہی فائدہ ہے، اور ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے محلے کے اندر جو غریب حضرات ہیں ان کا فائدہ ہے، ان کے لیے زکوٰۃ اللہ نے نکالنے کا حکم فرمایا۔ اور اس سے بڑے بڑے آسمانی بلائیں ہمارے اوپر جو نازل ہونے والی ہوتی ہے یہ رک جاتی ہے، یہ صدقے کی وجہ سے، زکوٰۃ کی وجہ سے اللہ کے غضب کو، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا۔ یہ وہ کفل نہیں ہے جو قرآن کریم کے اندر ذوالکفل آیا ہے، یہ الگ کفل تھا۔ وہ عیاش تھا اور ہر روز رات میں اللہ نے اس کو بہت سارا مال دیا تھا، تو ہر روز رات میں نئی لڑکی کو اپنے بستر پر لے کر آتا تھا اور اسے اپنا خواہش اس سے اپنی پوری کرتا تھا۔ ایک دن ایک عورت کو اپنے بستر پر لے کر آیا۔ اس واقعے کو ذرا دھیان سے سننا۔ وہ مالدار حضرات جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ ایک عورت کو بستر پر لے کر آیا ہر روز کی طرح۔ جب وہ عورت کے قریب گیا تو عورت رونے لگی اور کانپنے لگی، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں واقعہ سناتے وقت بھی، اور جو سننے والا حقیقت میں کوئی دلدار شخص ہوگا۔ تو عورت کانپنے لگی، رونے لگی اور کانپنے لگی۔ کفل نے کہا کہ کیوں رو رہی ہے؟ میں تجھے زبردستی تو اٹھا کے لے کے نہیں آیا، تجھے پیسہ دیا ہوں تو خدا ہی اپنی مرضی سے میں پیسہ دے کر خرید کر تجھے لایا ہوں۔ وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی کفل، میں کوئی فحاشی اور عیاشی عورت نہیں ہوں، میں کوئی بدن بیچنے والی عورت نہیں ہوں، آج کے زمانے میں میں کوئی دھندے والی عورت نہیں ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک لے کر آیا ہے۔ مالدار حضرات جب زکوٰۃ نہیں دیتے تو ہمارے معاشرے کی عورتیں مجبوراً اپنا بدن بیچنے کو مجبور ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ ادا کرے، خود کے اوپر سے بھی اپنے مال کو پاک کرے، اور ہمارے معاشرے کے اندر سے گندی بلاغت کو نکالے، اور ان غریبوں کا بھلا ہو جائے جن کے پاس وقت کا کھانے نہیں ہے، وقت کے روٹی کے محتاج ہیں، ان کی دعاؤں کو لے۔ جب ہم ان کو دیں گے تو ان کی دعائیں ہم کو ملیں گی، اور ہمارے اوپر آفات اور بلائیں نازل ہونے والی ہوتی ہے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے وہ بلائیں ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ ہمارے بچوں کے اوپر، ہمارے اولاد کے اوپر کوئی مصیبت ہے، کوئی بلائیں نازل ہوتی ہے، اور جو ڈاکٹروں کے پاس پیسہ جاتا ہے اس سے بچیں گے ان غریبوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ تو اس نے کہا کہ کفل، میں کوئی دھندے والی عورت نہیں ہوں، میں آج کی زبان کے اندر یہ بات کر رہا ہوں، میں کوئی عیاش عورت نہیں ہوں، میں کوئی فحاشی عورت نہیں ہوں، مجھے بھوک نے مجبور کیا ہے یہ کام کرنے کے لیے۔ تو کفل کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے جتنا پیسہ اس کو دیا تھا اس نے کہا کہ بہن رو مت، جتنا پیسہ میں نے تجھے دیا تھا وہ تجھے تیرے پاس ہی رکھ لے، اور جس عزت کے ساتھ میں تجھے لے کر آیا اسی عزت سے میں تجھے اپنے گھر پر پہنچاتا ہوں۔ اور کفل نے اس کو اس کے گھر تک عزت کے ساتھ چھوڑ کر آیا، اور خود اپنے طرف سے بھی اس کو کچھ ہدیہ دے دیا، تحفہ دے دیا۔ اللہ کو اس کی وہ ادا پسند آ گئی، کفل کی ادا۔ اس کو کیا پتا تھا دوسرے دن صبح میں اس کی موت ہونے والی ہے؟ دوسرے دن صبح میں وہ کفل کی موت ہو گئی، اور کفل کے دروازے پر ایک پرچی لکھی ہوئی ملی جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جو کوئی کفل کے جنازے کی نماز پڑھے گا
اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمائیں گا۔ کیوں؟ کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ کفل جو ہے وہ عیاش ہے اور ہر روز رات میں الگ الگ عورتوں کو بستر پر لے کر آتا ہے، شرابی تھا، فحاشی تھا، لیکن اللہ کو کس کی کیا ادا اور کب پسند آ جائے۔ وہ واقعہ مجھے وہ بھی یاد آ رہا ہے کہ ایک فحاشی عورت تھی اور وہ راستے سے جا رہی تھی اور ایک کتا تھا، پیاس لگی تھی کتے کو۔ اللہ نے اسلام کے اندر جانوروں کے اوپر بھی کتنا رحم فرمایا ہے، ہم تو انسان ہیں۔ تو کتے کو پیاس لگی تھی، اس کو دیکھ کر ترس آیا، اس نے اپنے موزے نکالے اور کنویں کے اندر ڈال کر اس کو کتے کے منہ کے اندر نچوڑ کر اس کو پانی پلایا۔ اللہ کو اس کے ادا پسند آئی، یہ سارے زندگی کے گناہوں کو معاف فرمایا۔ اور وہی دوسری جگہ پہ ایک عورت نیک تھی، لیکن اس نے ایک بلی پال کر رکھی تھی اور بلی کو اس نے باندھ کر رکھی تھی، نہ بلی کو خود کھلاتی تھی اور نہ کہیں چھوڑتی تھی کہ کہیں جا کر بلی کھائے، اور وہ تڑپ کر بلی مر گئی۔ اللہ کو اس کی ادا وہ پسند نہیں آئی، کیونکہ اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ اور وہ حدیث ہے نا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ تو اس نے بلی کو تڑپا کر مارا تو اللہ نے اس کو جہنم کے اندر داخل فرمایا۔ تو یہ کفر کو کیا پتا تھا دوسرے دن میری موت ہونے والی ہے، اور اس کو تو پورا گاؤں جانتا تھا، پورا محلہ، پورا گاؤں، پورا معاشرہ جانتا تھا کہ یہ فحاشی آدمی ہے، لیکن رات میں اس نے اس طرح جو اس عورت کے اوپر ترس کھایا اور اس کو عزت کے ساتھ اس کے گھر میں پہنچایا اور اس کو اور بھی اس کو مال ہدیے میں دے دیا۔ اللہ کو اس کی وہ ادا پسند آئی، اللہ نے سارے گناہ معاف نہیں، اس کے گناہوں کو معاف فرمانے کے بعد یہ بھی فرمایا کہ جو بھی اس کے جنازے کی نماز پڑھے گا اللہ اس کی بھی گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ کس کی کون سی ادا اللہ کو کب پسند آئے، اس لیے کبھی کسی ایمان والے کو ہم ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ کسی بھی ایمان والے کو کب کس کی ادا اللہ کو پسند آئے اور کون سی ادا کو اللہ ناپسند کرے۔ زندگی بھر ہم 5 وقت کے نماز ہے، تہجد گزارے، لیکن کون سی ایسی ادا ہم سے خطا اور غلطی ہو جائے جو اللہ کو ناپسند ہو اور ہمارے لیے وہ جہنم میں جانے کا مستحق بن جائے ہم، وہ جو غلطی ہے وہ، اور پوری زندگی جو گناہ کر رہا ہے، لیکن کون سی ادا اللہ کو پسند آئے اور اللہ اس کو جنت کے اندر داخل کرے۔ اس لیے کسی ایمان والے کو ہم ذلت کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ اس لیے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں مالک یوم الدین، کل قیامت کے دن اللہ مالک بن کر آئے گا۔ کون اللہ کو پوچھنے والا ہے کیوں تو نے اس کو معاف کیا، کیوں تو نے اس کو سزا نہیں دیا؟ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جسے چاہے معاف فرما دے۔ خیر، تو یہ زکوٰۃ کا بیان تھا۔ جو مالدار ہے، جن کو اللہ رب العزت نے مال عطا فرمایا، وہ ضرور بھی ضرور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر لیا کرے اور ہمارے معاشرے کو بھی پاک کرے، اپنے مال کو بھی پاک کرے اور ان غریبوں کی دعائیں اپنے ساتھ لے لے۔ یہ صرف زکوٰۃ کے فضائل اور زکوٰۃ کے احکام تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے اندر زکوٰۃ کے مسائل کو بیان کروں گا کہ زکوٰۃ کن کن مال کے اوپر ہے اور کتنی زکوٰۃ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔